ہو اللہ 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 ہو آمین آمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مخدومی و محترمی جناب نقیب ملت پیر نقیب الرحمن صاحب زیب سجادہ خانقاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، محترم صاحبزادہ والا شان جناب حسان حسیب الرحمن صاحب، محترم جناب پیر صاحب گمکول شریف، پیر صاحب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام قطب الدین فرید صاحب، محترم جناب سید طاہر رضا بخاری صاحب، اور یہاں پہ جتنے بھی مشائخ اور علماء تشریف رکھتے ہیں، میں سب کو، آپ حاضرین کو درجہ بدرجہ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بزم کا جو اصل خطاب تھا وہ صاحبزادہ صاحب کا تھا. صاحبزادہ صاحب جو ہے وہ پیر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، خوش الحان قاری بھی ہے، نعت خوان بھی ہے. تمام اپنی بزرگوں کی تمام صفات اور کمالات کے مظہر ہیں، اور ہماری تمام محافل، خواہ وہ روحانی محافل ہو، فکری محافل ہو، ان سب کی جان ہے. میں یہاں پہ پیر صاحب کی طرف سے مجھے حکم ہوا، حضرت خلیفۃ الراشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یاد ہو، آپ کے ذکر کی مناسبت سے تقریب ہو، اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہو، اور جمعے کی رات ہو، اور پیر صاحب کی دعوت ہو. ان ساری نسبتوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب بہت ہی پرسعید تقریب ہے. اور جب ہم داتا حضور کے اس مرقد مبارک کے ہاں آتے ہیں، یہاں ایک شعر لکھا گیا ہے کہ براستان تو ہر کے رسید مطلب یافت، روا مدار کے من نا امید برگردم. آپ کے اس مرکز پہ جو بھی آتا ہے، اللہ اس کی جولی کو مرادوں سے بھر لیتا ہے. اور روا مدار کے من نا امید برگردم، یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی امید کے بغیر چلا جاؤں گا. انشاءاللہ ہماری امیدیں بر جائیں گی انشاءاللہ تعالی.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رفیق، اس صدیق، نائب، خلیفہ، وزیر اور مشیر کی بات ہو رہی ہے، جس کا نام جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 2.5 سال چھوٹے ہیں، جب پیدا ہو گئے تھے آپ کو نام رکھا گیا عبد الکعبہ۔ جب حضور کے ساتھ جوانی کی دوستی تھی تو حضور نے انہیں کہا کہ آپ عبد الکعبہ نہیں، آپ عبداللہ ہیں۔ عبداللہ کا نام ابو بکر صدیق کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور پھر حضور ہی نے آپ کو نام دیا، لقب دیا صدیق کا، اور حضور نے ہی آپ کو نام اور لقب دیا عتیق کا۔ صدیق اور عتیق وہ آپ کے القاب ہیں جو حضور نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور محسن کائنات ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے پر، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہا، اس ہستی میں جو کچھ ہے رب کے ذات کے علاوہ ہر ذرے ذرے کو حضور کا احسان اور فیضان مل گیا ہے، محسن کائنات ہے۔ لیکن محسن کائنات کیا کہتے ہیں کہ میرے محسن کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے محسن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں امن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں۔ ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ میرے مولا پہ سب سے بڑھ کر ایمان لانے والا، سب سے پہلے ایمان لانے والا اور سب سے زیادہ احسان کرنے والا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور مجھے کسی ایک صاحب نے عرب دنیا میں بتایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، ایک حدیث صاحب نے بتائی، بیان فرمائی، اور اس دوران میں وہی درود پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھے کہا تھا، صاحب کشف آدمی تھے، بہت پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی حلب میں، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ اگر چاہیں کہ حضور پہ بہت زیادہ کثرت اور بڑی تعداد میں درود پڑھے تو یوں پڑھا کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد بقدر حسنات ابی بکر و عمر، کہ اے اللہ اپنے حبیب پہ اتنا درود نازل فرما جتنے ابو بکر اور عمر کی نیکیاں ہیں۔ اس شخصیت کا جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک رات کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ ہے، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی تعداد میں زیادہ ہے۔ اور جب آپ تاریخ اسلام پہ نظر دوڑاتے ہیں تو چیدہ چیدہ شخصیات، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جس کو حضور نے کہا کہ یہ اس دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ اس میں سے اکثریت حضور کی خدمت اور بارگاہ میں لانے والے کون تھے؟ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ طلحہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں کون لایا؟ ابو بکر صدیق لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان ابن عفان کو حضور کی بارگاہ میں ہاتھ سے پکڑ کے کون لایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لایا۔
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، ہر نبی کے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں، وہ حواری الزبیر، اور میرا جو خاص دوست ہے وہ زبیر ہے۔ اس کو کون لایا حضور کی درگاہ میں؟ وہ ہاتھ پکڑ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کون لایا حضور کی دربار میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کون لایا حضور کی درگاہ میں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لایا۔ حضرت ابو عبیدہ عامر ابن جراح، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عامر ابن الجراح، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میرے امت کا امین ابو عبید عامر ابن جراح ہے۔ اس کو کون لایا ہاتھ سے پکڑ کے حضور کی دربار میں؟ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آیا۔ الحمدللہ ہم آج اس شخصیت کے، اس امت پر احسانات کا ایک تذکرہ، ایک ذکر، ایک یاد، زندہ قوموں کی یہ نشانی ہوتی کہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اس محسن کی یاد کے لیے یہ محفل، یہ مجلس بنایا گیا ہے، اور یہ پیغام دینا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا جو منصب ہے، نیابت کا جو منصب ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ہم الحمدللہ اسٹیج والے وہ لوگ ہیں جو علی کی امامت کے بھی سامنے بھی سر تسلیم ہمارا خم ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سامنے بھی۔ اور ہم اگر کوئی ان دونوں کی مقامات اور درجات کو اس طرح موازنہ کراتا ہے کہ امت کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس امت کے خیرخواہ نہیں ہے، اور نہ ان کی مقامات میں آپس کا کوئی ٹکراؤ ہے، کوئی تضاد ہے، ایسے کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے، آپ فرماتے کہ میں ہمیشہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ فاطمۃ الزہراء کی نظر اور نیاز کا ایک لنگر اور کانا تقسیم کرتا تھا، تو ایک رات مجھے حضور نے کہا کہ بے شک یہ کیا کرے، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ میں شام کا کانا عائشہ کے گھر پہ کھاتا ہوں، اس کو بھی نہ بھولا کرے۔ ہمارے لیے تمام ان ہستیوں کا مقام، ہمارا پہچان یہی ہے کہ سب کو ہم عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کی شان اور مقام میں کوئی تضاد ہم نہیں سمجھتے۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، بہت تقریباً 15 20 25 سال پہلے پشاور میں ایران کے کنسل تھے، وہ ہمارے ہاں آ کے جمعہ پڑھتے تھے۔ اس وقت بڑے حالات ٹینس تھے اور حملے ہو رہے تھے اس طرح کے لوگوں پہ، تو میں نے اسے کہا کہ مہربانی کر کے آپ سیکورٹی رسک ہیں، آپ ادھر جمعہ پڑھنے کی بجائے اپنی سفارت خانہ میں، کنسلیٹ میں، جدھر آپ کو زیادہ سیکورٹی ہو وہاں پہ نماز پڑھا کرے۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے یہاں پہ جو سکون ملتا ہے کہیں اور نہیں ملتا۔ اس کا نام عباس علی عبداللہی تھا۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ جب آپ کی اس مسجد کا خطیب کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق، وعلی مزین المنبر والمحراب سیدنا عمر بن خطاب، وعلی کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان، ولا مظہر العجائب والغرائب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ جب یہ سارے نام آپ کا خطیب پڑھتا ہے تو اس کے بعد
آپ کی اس مسجد میں کہا جاتا ہے وعلی الامامین الہمامین السعیدین الشہیدین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین. آپ حسنین کریمین کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں والا امہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا بنت رسول الثقلین، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہ پنجتنی اور چہاریاری کا جو امتزاج ہے یہاں، یہ ہمارے ہاں ملتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہم پنجتنی اگر کوئی کہے تو ہم سے پکا کوئی پنجتنی نہیں ہے، اور چہاریاری اگر کہے تو چہاریاری ہمارے سے پکا اور مضبوط چہاریاری کوئی نہیں ہے. اور یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے اور یہی اسلام ہے. باقی کسی کی طرف کفر کی نسبت، کسی کے نام کے لینے کی وجہ سے ان بزرگوں نے جو یہاں پہ مدفون ہے، ان کا پیغام انہوں نے ایمان لوگوں تک پہنچایا. کفر کے نعرے کسی پہ نہیں لگائے، کسی کی تکفیر نہیں کی، انہوں نے ایمان کی شمع کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. انشاءاللہ تعالی مشائخ کا جو درس ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ ایمان کی ہے، دعوت اللہ ہے اور محبت کی دعوت ہے. اور جو ہمارا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان کو، ہم اس ملک کو، ایمان ہمارا یہ ہے کہ یہ سید علی حجویری کا فیضان ہے، یہ بابا فرید الدین گنج شکر کا فیضان ہے، یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، یہ لال شہباز قلندر کا فیضان ہے. یہ اولیاء کے فیضان سے یہ ملک بنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ کے ساتھ یہ ملک بنا ہے. اس ملک نے پوری عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے. ہمیں دوسرا جو اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ ساتھ دوسرا جو محبت اپنے بزرگوں سے ملا ہے، اس مٹی سے ملا ہے، اس ملک سے ملا ہے اور پاکستان کے ساتھ ملا ہے. ہماری جو وفاداری ہے، ہمارا جو تعلق ہے اس ملک کے ساتھ، یہ غیر مشروط کمٹمنٹ ہے اور غیر مشروط وفاداری ہے اس ملک کے ساتھ. انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کہ قیادت کا رستہ، قیادت کا جو منزل ہے، یہ کردار اور ڈیوٹی انشاءاللہ تعالی پاکستان نے ادا کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ. زادہ حسان حسیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت پیر نور الحق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام قابل احترام مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سید حجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضر ہونا ہمارے لیے سعادت ہے. یہاں ہم اپنی حصے کی خیرات پانے آتے ہیں. کچھ بیان کرنا اور کچھ کہنا یہ بھی سعادت ہے کہ اگر ہم کلمہ خیر حضور سید حجویر کے قرب میں کہیں تو شاید اس میں ہمارے قلوب کو شفا ہو جائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے سینے روشن ہو جائیں. اور جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے جس کے لیے خانقاہ عالیہ نقش بندیہ عیدگاہ شریف کی طرف سے اس محفل کا اہتمام کیا گیا، اس سے ہماری جسمانی، فکری اور روحانی خوراک وابستہ ہے اور اس کا احیاء وابستہ ہے. اور آپ سنتے ہیں عام طور پہ کہ کئی ممالک اچھی معاشی پالیسیاں بناتے ہیں تو ان کو کسی سے قرض نہیں لینا پڑتا، اور کئی ممالک مقروض ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے آج کل پاکستان پہ بہت زیادہ قرض ہے
تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہر بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ اچھی معاشی پالیسیاں بنا لے تو یہ قرضوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے کئی دانشوروں سے یہ بات سنی، اور ذہن کے کسی گوشے میں جس کو تحت الشعور کہتے ہیں کہیں یہ بات رہ گئی۔ تو مجھے جب کبھی بھی امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال آتا ہے، اور کبھی کبھی دانشوروں کے اس طرح کے کہے گئے، اہل علم کے اس طرح کے کہے گئے جملے یاد آتے ہیں، تو میں دو چیزوں کو ملا کے سوچتا ہوں کہ ایک قرض ایسا ہے جو برا ہے، لیکن ایک قرض ایسا ہے جس کی تحسین کی گئی ہے، اور وہ قرض نیکی کا قرض ہے، وہ قرض خیر کا قرض ہے، اور وہ قرض احسان کا قرض ہے۔ اور میں اپنے وجود کی جانب جب نگاہ دوڑاتا ہوں بطور ایک امت کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مبارک سے لے کر آج کے دن تک ان 1442 برسوں کے اندر، 1452 برسوں کے اندر، اور بطور امت کے، اور جب میں بطور فرد کے اپنی ولادت سے لے کے اپنی قبر تک دیکھتا ہوں، اپنی چوٹی کے بالوں سے لے کے اپنے پاؤں کے تلووں تک دیکھتا ہوں، تو میں اس امت کو اس کی ابتدا سے آج تک اور اپنے آپ کو اپنی ولادت سے لے کے اپنی قبر تک سیدنا صدیق اکبر کا مقروض پاتا ہوں۔ اگر میں ہدایت پہ ہوں، اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اگر مجھ تک قرآن محفوظ پہنچا ہے، اگر میں اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے الا اللہ کی لوری دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، بچہ میرا پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جا کے میں اللہ اکبر کی اذان کہتا ہوں، جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں میرے یہ سارے اعمال، میری یہ ساری نیکیاں مقروض ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب میں رسول پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت کو اپنا سرمایہ دنیا و آخرت سمجھتا ہوں، جب میں اپنی جان قربان کرتا ہوں اس دین مبین کے اوپر، جب میں اپنا مال قربان کرتا ہوں اس دین مبین کے اوپر، جب میں اپنی اولاد کو اس دین مبین کی قربانی کے لیے تیار کرتا ہوں، میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میں مقروض ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ جو بھی احسان کیا ہم نے ہر ایک کے احسان چکا دیے، لیکن ابو بکر کا احسان ایسا ہے جس کو اس دنیا کے اندر چکایا نہیں جا سکتا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کے احسان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے معلم ہیں، اور جو ہدایت، جو نجات کا راستہ، جو انوار کا راستہ، جو فیض کا راستہ، جو فضل الہی کا راستہ یہ امت اختیار کرتی ہے، آپ اس کو جب پلٹ کے تاریخ میں دیکھتے ہیں، آپ کو اس راستے کے سکھانے والا، اس راستے کا استاد اور اس کا معلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں نظر آتا ہے۔ جس وقت جان قربان کرنے کی باری آتی ہے تو مجھے غار ثور کے اندر سانپ کی بل پہ اپنا پاؤں رکھے سیدنا صدیق اکبر یاد آتے ہیں۔ جب حضور کے دین کے لیے مال قربان کرنے کی باری آتی ہے تو اپنا
کل سرمایہ سمیٹ کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہوئے مجھے سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں. اور جب اپنی اولاد کو حضور کے دین کے لیے قربان کرنے کی تربیت کی باری آتی ہے تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا آ کے کہتا ہے ابا جان فلاں مارکے کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے لیکن میں نے آپ کو باپ کے احترام میں چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر جواب میں فرماتے ہیں کہ تو میری تلوار کی زد میں اگر آ جاتا تو میں مصطفیٰ کے دین کی خاطر اپنی تلوار کو پیچھے نہ ہٹاتا. اور جب مجھے اسلام کے نظام کی بقا کے لیے وہ فتنے جا بجا نظر آتے ہیں اور میں اپنے آپ میں یہ تحرک اور یہ حوصلہ محسوس کرتا ہوں کہ اس دین کے ایک خادم ایک کارکن کے طور پہ میں اٹھ کھڑا ہوں تو مجھے اس کا رول ماڈل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں نظر آتا ہے. اور جب ختم نبوت کے منکرین اور اس کے جھوٹے دائی اور اس پہ ڈاکہ زنی کرنے والے جب اٹھتے ہیں تو مجھے جو کریج، مجھے جو حوصلہ، مجھے جو ہمت عطا کرتا ہے رول ماڈل، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ماڈل وہ کریج دیتا ہے. اس لیے بلا شک و شبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میرے بچپن سے لے کے میری قبر تک، میرے آغاز سے میرے انجام تک، میری ابتدا سے میری انتہا تک، میرے سر سے میرے قدم تک اگر میرے لیے رہنمائی کا کوئی منبع ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. جس طرف حضرت پیر نور الحق قادری صاحب نے اشارہ کیا کہ آج یہ بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ ایسے موازنوں کے اندر مبتلا ہو گئے جن موازنوں کا اصل سے، اصول سے کیا تعلق ہونا ہے، ان کے ذریعے الٹا ہمارے ایمانیات کے اندر تشکیک پیدا ہو رہی ہے. اور یہی بات حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. میرے بھائیوں اور بزرگوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے انوار کا منبع ہیں اور ہمارے لیے فیوز و برکات کا منبع ہیں اور ہمارے لیے وہ دن اور وہ لمحہ خوش قسمتی کا لمحہ ہوتا ہے جب ہم ان کی ذات گرامی کو یاد کرتے ہیں. اور جب تک ہمارے دامن ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ہمارے دامنوں پہ انوار برستے رہیں گے، ہمارے دامن فیض کی ان عطاؤں سے بھرے رہیں گے. اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے دامن کی گانٹھ دامن صدیق سے کمزور کر دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. جزاک اللہ. اور بہت شکریہ جناب سلطان احمد علی صاحب. مجھے بغیر کسی توقف کے آگے بڑھنا ہے اور تیزی کے ساتھ ہم نے مختصر سے وقت میں چند قیمتی ترین پیغامات وصول کرنے ہیں. میں اب اس شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں جنہیں اللہ رب العزت نے خوش بیانی کی وسیع دولتوں سے نوازا ہے. مختصر سے وقت کا قیمتی ترین استعمال میں نے ان سے بڑھ کر کہیں اور نہیں دیکھا. ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف و مذہبی امور حکومت پنجاب ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری سے ملتجی ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور اپنی قیمتی پیغام کو ہماری سماعتوں تک نشر کیجیے، روشنی کی ترسیل فرمائیے. جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری معلوم جو تاریخ ہے یہاں کی اس عظیم آستان کی، اس کے مطابق یہ جمعرات کی جو بابرکت ساعتیں ہوتی ہیں یہاں کوئی باقاعدہ محفل نہیں ہوتی اور بالخصوص اس نوعیت کی کسی کانفرنس کا اہتمام یہاں پہ نہیں ہوتا. لیکن یہ وہ عظیم اعزاز ہے جو آج اس کانفرنس کی صورت میں حضرت نقیب ملت اسلامیہ صاحبزادہ پیر نقیب الرحمن صاحب کو عطا ہوا کہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے اس عظیم کانفرنس کے لیے اس عظیم خانقاہ اور آستان کے دروا ہوئے. میں ان کو اس عظیم اہتمام پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور بطور خاص آج جو 2 عمدہ خطاب آپ سماعت فرما چکے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ بہار گل کا مذاق کچھ تو لے گئی بلبل، جو بچ رہا تھا وہ باد صبا نے لوٹ لیا. حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب نے بہت عمدہ اور زوردار اور پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب کیا. یقیناً آج کے اس دن کی مناسبت سے ایسے پیغام کی ضرورت تھی، اور جس فکری اپج کے ساتھ اور ملت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت صاحبزادہ پیر نور الحق قادری صاحب نے آج کے اس وقی فورم سے جو پیغام دیا، اس کی بھی آج بہت زیادہ ضرورت تھی. میں بار دیگر یہاں تشریف فرما تمام اکابرین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص خانقاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم دن کی مناسبت سے اس عظیم کانفرنس کے لیے اس عظیم بارگاہ کا انتخاب کیا. بہت شکریہ. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر بلا تاخیر آگے بڑھ رہا ہوں. اب مجھے اس عظیم اہل سنت کے عالم دین سے عرض کرنے ہیں جنہوں نے ہمیشہ بڑے قیمتی پیغامات کو بڑی حق گوئی کے ساتھ بغیر کسی مصلحت کے ہمیشہ بڑی بے باکی سے جرت سے بیان کیا ہے. اہل سنت کی ممتاز علمی شخصیت مفتی پاکستان شرق و غرب میں جن کے خطاب کو بڑی عزت اور احترام اور محبت سے سنا جاتا ہے، جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی امیر صوبہ پنجاب کے ہمارے انتہائی محترم اور مکرم جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سے ملتجی ہوں، قبلہ آپ تشریف لائیے اور اپنے قیمتی کلمات سے آج کے یوم صدیق اکبر میں ہمیں روشنی کی ترسیل فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد صدر محفل نقیب ملت اسلامیہ فخر المشائخ حضرت قبلہ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف اور اس پاک محفل میں تشریف فرما آستانہ عالیہ گھمکول شریف سے جلوہ گر ہونے والے قبلہ پیر صاحب، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے حضرات ادب سے کھڑے ہوئے ہیں وہ ادب سے بیٹھ جائیں. جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے تقدس کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ احترام داتا میں بارگاہ صدیق اکبر میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف رکھیں. میں سب سے پہلے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے خدام کو ان کے شیخ محترم کی قیادت میں خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق مقتدائے مہاجر و انصار مصداق ثانی یسنین اذ ہما فی الغار امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے پر اور اس اہتمام کے ساتھ بارگاہ گنج بخش میں ان کے وسیلے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضری دینے پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں چونکہ داتا صاحب کی بارگاہ میں اکثر مجھے
میزبانی کا اعزاز حاصل ہوتا رہتا ہے. میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ نبی پاک کے صحابہ کی جماعت، یہ وہ بابرکت اور مقدس جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کی صحبت، رفاقت، سنگت اور ساتھ دینے کے لیے چنا تھا. میں پھر دوبارہ توجہ چاہوں گا آپ کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ یہ وہ بابرکت جماعت ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے، اور یہ وہ عظیم المرتبت جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے چن کے جناب محمد عربی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، بتوں اور شرک کے اس ماحول میں اللہ کی توحید کا اعلان کیا، تو بہت سارے وہ لوگ تھے، بدبختی جن کا مقدر تھی، جنہوں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کی عداوت کا مظاہرہ کیا، ہر دکھ پہنچانے کی کوشش کی. اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جن شخصیات کو نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اور محمد عربی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر پہرا دینے کے لیے اور دین اسلام کو پھیلانے کی خاطر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان اور مال قربان کرنے کے لیے رب نے چنا، اس مقدس جماعت کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. جتنے حضرات سیدنا صدیق اکبر پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، اگر سمجھ آئیے تو کہہ لیں سبحان اللہ. ظاہر بات ہے صاحبزادہ صاحب قبلہ کی مجبوری ہے، وہ آج میزبان ہیں. مہمانوں کو الوداع کرنا، مہمانوں کو پھر ریسیو کرنا، آج یہ ان کا منصب ہے. لیکن آپ صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو سن چکے. یہ سرکار کو رب نے چن کے دیے ہیں، اور میں یہاں بڑی توجہ چاہتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا، کوئی دوست کسی دوست کو گھٹیا تحفہ نہیں دیتا، تو مشکل کے لیے رب نے جو ساتھی چن کے دیے وہ کتنی اونچی شان کے مالک تھے. صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا احساس رکھنا چاہیے، یہ رب کا انتخاب ہے ذات مصطفیٰ کے لیے، اور تاریخ اسلام گواہ ہے. صحابہ نے کلمہ پڑھ کے میرے پاک نبی کا وہ ساتھ دیا. اگر میں مختصر سے جملوں میں کہنا چاہوں، کائنات نے محمد عربی جیسا محبوب نہیں دیکھا، صحابہ جیسے عاشق نہیں دیکھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ میرے آقا پر قربان کیا. اور میں ساری بات کو مختصر کر کے سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، تمام امتوں میں سے اللہ نے سرکار کی امت کو چنا، اور سرکار کی امت میں صحابہ کی جماعت کو چنا، اور صحابہ کی ساری جماعت میں سے اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو چنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صاحبزادہ والا شان نے بہت خوبصورت خطاب فرمایا، اور میں یہاں داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس خوبصورت مسجد کے قریب کھڑے ہو کر، محراب کے قریب کھڑے ہو کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور حضرت نقیب ملت اسلامیہ کی صدارت میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، کچھ حیا اس شخصیت کا مسلمانوں کو ضرور کرنا چاہیے جو گود میں رسول کو آرام کروانے کا اعزاز حاصل کر کے پہلوے رسول میں آرام فرما ہے. کچھ بندے اس کو غور کرنا چاہیے. جس گنبد خضرا شریف کو دیکھنے کے لیے زمانہ ترستا ہے، کیسے سلام عقیدت پیش کریں ان کی عظمت کو جو حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اگر کوئی صاحب دوڑتے ہوئے ہیں اور آ کر اطلاع دیں حضرت صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمان صاحب کو کہ آپ کے کمرے کا اے سی بڑا فل چل رہا ہے، 2 آدمیوں کا پسینہ خشک نہیں ہو رہا اور 2 کو سردی کھا رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا دماغ ہلا ہوا ہے. کمرہ ایک ہے، اے سی کی ٹھنڈک بھی ہے، 2 کو گرمی کیسے، 2 کو سردی کیسے؟ اگر سردی ہے تو
چاروں کے لیے ہے اور گرمی ہے تو چاروں کے لیے ہے، اس لیے کہ گرمی میں اس کمرے میں اے سی چل رہا ہے، ہوا پورے کمرے میں ہے۔ بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، ساری رحمتیں، ساری برکتیں، سارا نور گنبد خضرا میں حضور پر اترتا ہے۔ چلیں جہاں تک میری بات پہنچی ہے کہہ لیں سبحان اللہ۔ سارا نور، ساری رحمتیں، ساری برکتیں گنبد خضرا میں میرے آقا پر اترتی ہیں، اور آقا کے وسیلے سے اور آپ کی ہمسائیگی کا صدقہ وہ نور، وہ رحمت اور وہ برکتیں جناب ابو بکر کو بھی نصیب، عمر کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے اور آپ سارے بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہم مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پیر صاحب کو سلام کر کے دست بوسی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ 50 بندے کو آپ ہاتھ ملاتے پھریں، ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر پیر صاحب کہہ دیں کہ ان کو بھی سلام کرو تو کوئی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، یہ کوئی خاص شخصیت ہے کہ پیر صاحب کے ساتھ جن کو سلام کیا جا رہا ہے۔ میں دل دکھائے بغیر صرف محبت کی کنڈی ہلا رہا ہوں۔ ارے نبی کو سلام کرنے کے بعد جن کو سلام کرنا پڑتا ہے، میں رک کے اس لیے گیا ہوں کہ آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ بھی بول لیں۔ او بھائی نبی پاک علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد جنہیں سلام کرنا پڑتا ہے ان کے لیے قبلہ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، جس کو جی ایچ کیو میں، جس کو ایوان صدر میں، جس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں سلوٹ ہوں وہ تو پھولا نہ سمائے، اور جس کو گنبد خضرا میں سلامی ملے۔ اور یہاں بڑے اچھا میں یہ نعرے خود لگواؤں گا بھئی آخر میں یہ نعرے خود لگواؤں گا۔ میں بڑی دیر سے بیٹھا ہوں اور میں سوچ رہا تھا عظمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ نعرے نہیں لگے جو یہاں سے میسج جانا چاہیے تھا، اور آج اس کی ضرورت ہے۔ میں آگے چل کر بات کروں گا۔ یہ حضرت صاحبزادہ والا شان، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کی خطابت میں دعاؤں کا اثر ہے۔ ایک منٹ یار، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا اثر ہے، میں کہتا ہوں سب کچھ کو میں مانتا ہوں۔ آخر عید گاہ شریف کے مشائخ کی توجہات بھی ہیں، سیدہ زہرا کے در کی گدائی بھی ہے، صدیق اکبر سے وفا بھی ہے، لیکن میری نظر میں جو بات لگتی ہے وہ میں آج برملا داتا صاحب کی سٹیج پر کہنا چاہتا ہوں۔ وہ زبان کیوں نہ میٹھی لگے جو میٹھے مدینے کی میٹھی خاک کو تبرک سمجھ کر کھائے۔ میں نے خود دیکھا ہے مدینہ طیبہ کے فرش مقدس پر لقمے لگا لگا کر کے کھاتے ہیں، لوگ سالن سے لقمے لگاتے ہیں، یہ مدینہ شریف کے فرش مقدس پر لقمے لگا لگا کے کھاتے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو وہ پیغام حدیث کی صورت میں مل چکا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے خاک مدینہ المنورہ۔ اور میں اب صاحب جی کی طرف منہ کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، عامر فیاضی صاحب سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ شاید یہ خاک مدینہ کھانے کی وجہ ہے، ان کا دل اتنا پاک ہو گیا ہے، نہ ذکر صحابہ سے تنگی ہوتی ہے نہ ذکر اہل بیت سے تنگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ سرکار کے ساتھ گنبد خضرا میں۔ مجھے رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، تمہارا کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، نیک بندوں کے پاس دفن کیا کرو، نیکوں پر رحمت برسے گی، ٹھنڈک ادھر بھی پڑے گی۔ اچھا میں اس کو جلدی جلدی کہنے لگا ہوں، بابا صاحب کے پاس دفن کرو، داتا صاحب کے پاس کرو، مجدد صاحب کے پاس، غریب نواز کے پاس، اللہ کے ولیوں کے پاس۔ میں رک اس لیے گیا ہوں، بارش بے شک لاہور میں ہو، قصور میں نہ بھی ہو تو قصور میں بھی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا لاہور میں بارش ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ لاہور میں بارش ہو تو قصور میں بھی ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، کیوں؟ ہمسایہ ضلع ہے نا۔ بس میں سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، داتا کے پہلو میں جو لیٹے ہیں، داتا کے مزار پر رحمت برسے گی، ٹھنڈک ساتھ والوں کو بھی پہنچے گی۔ بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جو حضور کے ساتھ لیٹے ہیں۔ اچھا ابھی ادھر
ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب بیٹھے تھے. ان کی ایک اپنی مملکت ہے اس لیے انہیں وزیر مملکت بھی کہہ دیا گیا. وہ وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں اور ان کے لیے وزیر ہونا چھوٹی بات ہے. وہ قد کاٹ کے اعتبار سے سر سے پاؤں تک علم، عرفان، طریقت اور اہل سنت کے لیے قربانیوں کا نام ہے. اب وہ تشریف لے گئے ہیں تو ان کے بعد یہ بات کرنا تو میرے لیے آسان ہے نا، ذرا سامنے مشکل ہوتا ہے. وہ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے لیکن وہ آج کل وزیر ہیں عمران خان کی حکومت کے. عمران خان کی حکومت ختم، ان کی وزارت بھی ختم ہونی ہے نا، جب بھی ہوگی. ہر حاکم کی حکومت ختم ہوتی ہے. اچھا جب کسی کی حکومت ختم ہوتی ہے وزیر کی وزارت بھی ختم ہوتی ہے. حکومت کے خاتمے کے ساتھ وزیر کا ٹیکہ بھی ختم ہو جاتا ہے. قبلہ میں رک کے کہنے لگا ہوں ذرا سوچو تو صحیح، یار غار وزیر کن کے ہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، چھوٹے بندے کی گفتگو پہ اتنا بول لیں خدا کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، کوئی زیادہ ضروری تو نہیں ہوتا. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار غار وزیر کس کے ہیں؟ ارے سیدنا صدیق اکبر وزیر ہیں میرے پاک نبی کے. اور اب میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، ہوش سے بات کیا کرو. نہ مصطفیٰ کی حکومت ختم ہوگی نہ صدیق اکبر کی عزت وزارت ختم ہوگی. نہیں میں ایک منٹ یار میں خود نعرہ لگواتا ہوں. یہ جو پیر صاحب قبلہ تشریف فرمائے اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ویسے میں نے قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب کو اپنے بچپن سے جوان دیکھا ہے اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ جوان ہی ہیں. اور اچھا یہ آپ کو بتاؤں جیسے جیسے صاحب جی کی جوانی میں زور آتا جاتا ہے پیر صاحب ہی جوان ہوتے جا رہے ہیں نا. تو میں نے پیر صاحب کو ابتدا سے اب تک دیکھا ہے. میرے جیسا بندہ بھی 1.5-2 گھنٹے محفل میں بیٹھ جائے تو ظاہر ہے بشریت کے تقاضے کی وجہ سے، اور جب سے آپریشن ہوا ہے اب بیٹھنا بھی دقت ہوتا ہے. لیکن صاحبزادہ صاحب کا حکم ہو تو دقتیں بھی محبت میں بدل جاتی ہیں. تو میں نے حضرت کو ہمیشہ مسکراتے ہی دیکھا ہے. میں نے حضرت کو کبھی تھکا ہوا نہیں دیکھا. تب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، علامہ شہزاد مجدی صاحب، وہ بزرگوں نے کہا ہے نا محب محبوب کے ذکر میں مزہ لیتا ہے. ان کے سامنے آقا کا ذکر و صحابہ کا و اہل بیت کا ان کو مزہ اتنا آتا ہے مسکراتے ہی رہتے ہیں، تھکے ہوئے نہیں لگتے. حضرت سیدنا صدیق اکبر وزیر ہے میرے آقا کے. اور سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ صوفیاء کی اس محفل سے، داتا کی آستان سے چبھتا ہوا جملہ نہ جائے. اور باقی سارے حضرات یہ محسوس کر لیں، جسے میرے نبی کی حکومت کا حیا ہے اسے صدیق و عمر کی وزارت کا بھی حیا ہے. نہیں اس طرح نہیں ہوتا، اونچی آواز سے بولیں. غار کی بات ہی ایسی ہے، وہ خطیب ہی کیا جو غار کی بات نہ کرے. اور میں توجہ چاہوں گا حضور، یہ غار میں کیا منظر تھا. گود تھی جناب صدیق اکبر کی اور سر تھا میرے نبی کا. میں روک کے اس لیے گیا ہوں، جو اس منظر پر نہ بول سکے میں اسے کچھ نہیں کہتا. دیکھیے گود تھی جناب صدیق اکبر پاک کی اور سر مبارک تھا میرے پاک نبی کا. اور میں صرف حضرت نقیب ملت کی توجہ سے ہی اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں. نعرہ تکبیر، حضرات محترم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس محفل میں صوبائی وزیر مذہبی امور و اوقاف پنجاب، آستانہ عالیہ مراڑہ شریف کے سجادہ نشین، محکمہ اوقاف پنجاب کے سربراہ حضرت صاحبزادہ پیر سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. میں عیدگاہ شریف کے آپ سارے حضرات ادب سے تشریف رکھیں. صاحب جی کا بھی حکم ہے احترام میں بھی سارے تشریف رکھیں. میں چونکہ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں
تو میں عیدگاہ شریف کے مشائخ اور خدام کی طرف سے اور اپنی طرف سے حضرت صاحبزادہ پیر سعید الحسن شاہ صاحب کو اس محفل پاک میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہوئے بارگاہ صدیق اکبر اور بارگاہ گنج بخش میں حاضری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ داتا صاحب نے اپنے محکمے کا جس کو مالک بنا رکھا ہے وہ مالک آ گئے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کو پہلی نشست مکمل کر کے جانے کی، دوسری نشست میں واپس آنے کی اگر محسوس نہ کریں تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی داتا صاحب نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہوا ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ صدیق اکبر کی گود ہے اور میرے نبی کا سر ہے۔ نہیں، اس پر میں آپ سے تقاضا نہیں کروں گا، جتنا حسین منظر ہے اس کے مطابق آپ کو سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ بھئی نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پاک سر صدیق اکبر کی گود میں رکھا ہوا ہے۔ میں آہستہ سے ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ کے پیر و مرشد آپ کو قریب بلا کے کوئی بات کر لیں تو 15 دن تک خوشی سے آپ کا ہوش سلامت نہ رہے، اور جس مرید کی گود میں مرید بھی صدیق اکبر جیسا ہو اور میرا نبی سر رکھ دے، اور ظاہر ہے گود میں سر رکھ کے تو صدیق پاک یوں نہیں بیٹھے تھے، اکڑنے والوں کی گود میں محمد نہیں آتے، وہ سر جھکا کے بیٹھے تھے، نبی پاک کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے نبی پاک کے چہرے کی۔ اس پر سادہ سا جملہ کہنے لگا ہوں، سانپ نے، بچھو نے بڑے ڈنگ مارے۔ اچھا، مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا، میں نے آج دیکھا ہے حضور کسی کو منصب اچھا مل جائے لوگ جلتے ہیں، کپڑے کوئی اچھے پہن لے متعصب لوگ جلتے ہیں، اچھا کسی بندے کی عزت ہو جائے لوگ جلتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب نے خطاب کیا، کچھ پیار بھی کرتے ہیں، کچھ یہ پریشان بھی تو ہوتے ہیں، عزت والوں سے ہر کوئی جلتا ہے۔ میں بڑا آہستہ سے کہنے لگا ہوں، جس کو دنیا کا عہدہ مل جائے لوگ جلتے ہیں، تو جس کو محمد مل جائے پھر بدبختوں سے جلنا ہی ہوتا ہے۔ اب صدیق اکبر بیٹھے ہیں، سانپ بچھو نے ڈنگ مارے، صدیق اکبر پاک نے پاؤں تک نہ ہلایا، صدیق اکبر پاک کی پاک آنکھ سے آنسو نکلا اور سیدھا نبی پاک کے رخسار پر آیا۔ 3 منٹ میں میری حاضری مکمل، رخسار پاک پر آیا، میرے پاک نبی نے آنکھیں کھول کے فرمایا، مالا کا یا ابا بکر، ابو بکر خیریت ہے؟ عرض کی، لدغ تو فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ڈنگ لیا گیا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، صدیق اکبر کو کبھی ڈنگ مارنے کی کوشش نہ کرنا، حضور پوچھ لیتے ہیں۔ اور وہ جو صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا وہ گرا نبی کے رخسار پر۔ میں دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر تیرے آنسوں کی قیمت میں کیا بیان کروں، جو عشق کے عرش سے گرتا ہے خدائی قبلے پہ پڑتا ہے۔ اور اب میری تقریر اختتام پر مجھے لگتا یہ ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا، ابو بکر غار میں تم نے پہرا دے کے مجھے اتنا خوش کر دیا کہ کوئی زہریلا مجھ تک نہیں آنے دیا، مزار میں اپنے پاس لٹا کے تجھ پہ میں وہ پہرا دوں گا، کسی بے ادب کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ خدا میری زندگی میں وہ دن نہ لائے کہ میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوں اور اہل بیت کی بات نہ کروں۔ آج تک ایسا دن آیا نہیں، آئندہ انشاءاللہ آنے نہیں لگا۔ میں اس بات کو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، سیدنا امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب ابو بکر کا دنیا میں مقام کیا تھا؟ حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا تھا، فرمایا جو اب ہے۔ لمبی چوڑی ٹینشن میں نہیں پڑتے، آل رسول جب بولتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں بولتے، جو بہت زیادہ بولتے ہیں پھر بولنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ بندے کو اتنا ہی بولنا چاہیے کہ بولنے کے قابل رہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ بہت زیادہ بولنا بعض دفعہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، بندہ تھوڑا بولے پر حیا والا بولے۔
اب حضرت امام زین العابدین پاک نے جو بات کی وہ سنی، فرمایا جیسے اب ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اب کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا حضرت امام زین پاک نے کہا دیکھ لو نا، نبی کے ساتھ بھی ابو بکر ہیں، نبی کے بعد بھی ابو بکر ہیں. دنیا میں نبی کے ساتھ بھی ابو بکر تھے، نبی کے بعد بھی ابو بکر تھے. اچھا، میں یہ چونکہ اتنا ذمہ دار سٹیج ہے، عامر فیاضی صاحب اللہ آپ کے ادارے ARY کو اور حاجی صاحب کو بھی صحت دے، ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. کچھ لوگوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم صحابہ کو منوائیں گے. اچھا، ان کے مقابلے میں اسی سطح کے کچھ اور پاگل ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو منوائیں گے. ان کی خدمت میں میری گزارش ہے تم اپنے آپ کو منوا لو، یاروں کو بھی نبی خود منوا لے گا، رشتہ داروں کو بھی نبی خود منوا لے گا. ماشاءاللہ، میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید الحسن شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور جس طرح آپ بے مثال خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. یقیناً آپ اہل سنت کا فخر ہیں. اللہ کریم آپ کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور میں خود یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہیں پہ حضرت کو مائک پیش کر دیا جائے. میں خود سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ بیان کے لیے بھی حضرت بیان بھی لاجواب فرماتے ہیں اور نعت شریف بھی لاجواب سناتے ہیں. تو میں دونوں کی درخواست کروں، تلاوت بھی لاجواب فرماتے ہیں. تو اگر حضرت مناسب سمجھیں تو یہ تینوں محبت کے جام آج پھیلا دیں. اللہ تعالی حضرت کو مزید برکت عطا فرمائے، جس طرح جتنا مناسب پسند فرمائے. یہاں تشریف فرما حاضرین کو بھی اور پوری دنیا میں جو اس وقت ARY پہ ناظرین سن رہے ہیں سب کے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سے بھر دیجیے. سارے حضرات نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت و شان صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، افضلیت صدیق اکبر، امارت صدیق اکبر، صحابیت صدیق اکبر. عظمت و شان حضور داتا گنج بخش حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأغنى
آمنت بالله صدق الله العلي العظيم پرکیف مدینے کا سفر ہے کہ نہیں ہے پرکیف مدینے کا سفر ہے کہ نہیں ہے ہر ایک حسین راہ گزر ہے کہ نہیں ہے ہر ایک حسین راہ گزر ہے کہ نہیں ہے پرکیف مدینے کا اے موت میری موت یہ دیکھ کے آنا اے موت میری موت یہ دیکھ کے آنا کہ نالین محمد پہ یہ سر ہے کہ نہیں ہے کہ نالین محمد اے موت میری موت یہ دیکھ کے آنا اے موت میری موت یہ دیکھ کے آنا کہ نالین محمد پہ یہ سر ہے کہ نہیں ہے کہ نالین محمد پہ یہ سر ہے کہ نہیں ہے پرکیف مدینے کا سفر ہے کہ نہیں ہے ہر ایک حسین راہ گزر ہے کہ نہیں ہے پرکیف مدینے کا اصغر کو فدا کر یہ جو بہت چلے گا نا اہل بیت کا بھی چلے گا اصغر کو فدا کر کے کہا ابن علی نے اصغر کو فدا کر کے کہا ابن علی نے اس گھر میں کوئی اور پسر ہے کہ نہیں ہے کہ اس گھر میں کوئی اور پسر ہے کہ نہیں ہے پرکیف مدینے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام پیر صاحب عیدگاہ شریف اور صاحبزادہ صاحب اور ڈی جی اوقاف اور نہایت محترم اور بڑے معتبر علماء کرام معزز غلامان داتا گنج بخش معزز غلامان رسول اللہ
اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج ہم پیکر حق و صداقت اور پاسبان ختم نبوت حضور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سجی اس محفل میں حاضر ہیں۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کافی دیر بیٹھے رہے، ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ ابی قحافہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، یہ وہ ہیں زمین سے زیادہ آسمانوں میں ان کا نام چل رہا ہے، اور ان کی محبت و مودت رسول جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ آپ ملک شام میں کاروبار کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، خواب دیکھتے ہیں کہ میری جھولی میں ایک چاند آ گیا، تو تعبیر پوچھی تو تعبیر والے نے بتایا کہ مکہ میں ایک نبی ہوں گے اور تم اس کے وزیر ہوگے۔ تو بڑی عجیب سا لگا کہ یہ کس طرح وہ ایک ہوگا، تو وہ بڑا ایک خیر وہ وقت آ گیا کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ جلدی سے گئے، حاضر ہوئے۔ پہلے دوستی بھی تھی، کوئی تعلق بھی تھا۔ کہا کہ جی یہ آپ بتائیں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا سچا نبی۔ فرمایا کوئی عرض کی کہ کوئی اس میں کوئی دلیل، کوئی ایسا معجزہ کوئی میں دیکھنا چاہوں گا؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ یا ابا بکر قال الرؤیا رأیت بالشام، وہی خواب جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ اور پھر کیا بتائیں کہ سب کچھ ہی لٹا دیا۔ آپ لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سب کچھ پیش کر دیا، اور یہ چیمبر آف کامرس کے صدر بھی تھے، تاجروں کے صدر تھے، سب کچھ پیش کر دیا۔ ایک دفعہ وہ کپڑے تھے گل والے، وہ بھی اتار دی کہ کسی ضرورت مند کو سرکار دے دیں گے۔ تو وہ چادر کی ایک بکل لگائی اور ببول کا کانٹا تھا ادھر رکھا ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اس انداز میں بیٹھنا اتنا پسند فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے سیاستہ کی۔ فرمایا جبرائیل جاؤ میرا سلام بولو۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ تعالیٰ یکرک علیک السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سلام فرماتے ہیں۔ جب آپ نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا ہے، یہ ابو بکر آپ کو، آپ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ پھر دوبارہ وحی آئی، اس میں کیا کہا کہ میرے نبی ذرا ابو بکر سے پوچھو کہ اس حال میں میرے ساتھ خوش ہے یا ناراض ہے، ذرا یہ پوچھو کہ یہ جو حال بنا ہوا ہے جو اس وقت ہے میرے ساتھ خوش ہے یا ناراض ہے؟ تو کرتے ہیں یا رسول اللہ انا ان رب راضٍ، میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلا گیا یہ کہ تو راضی ہے؟ فرمایا اگر تم مجھ سے راضی ہو تو میں بھی تم سے راضی ہوں۔ تو یہ کلی ہے۔ تو موجودہ حالات میں اگر کوئی بندہ بے ادبی یا گستاخی کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس چیز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی بے ادبی یا کوئی ایسی کوئی چیز کرتا، کوئی شعر و شاعری غلط قسم کی کرتا،
نام تک نہ لیتے، اپنی بیویوں تک نہیں بتاتے، دوستوں سے ذکر نہیں کرتے کہ بات وہیں کی وہیں ختم ہو جائے، کیونکہ مومل بات ہے، فضول بات ہے، ہم کیوں دہراتے رہے اس چیز کو؟ تو یہ جو لوگ بد نصیب لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں یہ تو سرکار کے گھر والے ہیں، تو صحابہ حضور کے در والے ہیں، اور دونوں کی اتنی تعظیم ہے، اتنی عزت ہے، کبھی سوچنا بھی نہ، ایسی محفلوں میں بھی نہ جانا کہ جہاں اہل بیت یا صحابہ کرام کے متعلق ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی کی کتنی شان ہوتی ہے، پھر صدیق اکبر کا تو پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو، کہ ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک کافر اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آج ہم بس کچھ نہ کچھ ہوگا، آریہ پار ہوگا، آج مسلمانوں کے نبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بڑے جذبے سے اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو زور سے کہتا ہے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرماتے ہیں مجھے ہی کہتے ہیں محمد، میرا ہی نام ہے محمد۔ بس اس کی جب نظر چہرے پہ پڑی تو سرکار کا چہرہ ایسا وہ مقناطیسی چہرہ تھا کہ اس چہرہ پاک پہ جب نظر کسی کی جا ٹھہرتی لگتی نہ، پھر اس کی ہمت ہار جاتا کہ اس کو میں واپس لا سکوں، ایسی کشش تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں۔ تو اس نے چہرے کو دیکھا تو کہتا ہے میں اگر آپ کا کلمہ پڑھوں تو کیا ضمانت ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کی ضمانت ہے۔ وہیں اونٹ پہ بیٹھے کلمہ پڑھا اور جلدی سے اترنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ معانقہ کروں، ملوں۔ تو وہ جذبات میں پتہ نہ چلا، وہ پہنچ جاتا، وہ پلان میں جو اونٹ کے ہوتا ہے وہ رکاب، اس میں وہ بیلنس نہ رہا اور اس کی گردن پتھر پہ لگی، یکدم اس کا جو گردن ٹوٹ گئی اور اس کے مرنے کو مرنا نہیں کہا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ جنتی دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا آؤ پھر اس جنتی کو دیکھو۔ اس کو جنت میں، بھئی وہ تو اس نے تو عمل لے کے گئے جنت میں، اس کو کیا لے کے گئے؟ چہرہ اس کے سامنے خدا کا آیا تھا یا پیارے مصطفیٰ کا آیا تھا؟ دیکھا کس کو تھا؟ وہ چہرہ جو تھا اس کو دیکھا تھا، اور صفائی بھی نہیں تھی، نماز بھی نہیں پڑھ، سبحانک اللہ نہیں آتی، تو جنت میں بھی چلے گئے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، یہ منزل داتا صاحب نے ایسے ملی ہے، غوث پاک کو ایسے ہی مقام ملا ہے، حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے مقام ملا ہے، حضرت بابا الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر، جتنے بھی اولیاء کرام، یہ غوث پاک دیکھیں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی مشقت کے بعد یہ منزل ملی ہے ان کو۔ انہوں نے پتے کھاتے تھے اور پھر دو قرآن پڑھنے والے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پوری ولایت ایسے مل جاتی ہے، کو باہر پڑی ہوئی ہے۔ ایک ولی کی کتنی شان ہے، کتنا عامل ہوتا ہے، اندر کی صفائی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چمک ہوتی ہے اندر۔ تو وہ جو ساری ولی سمیت عملوں کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور وہ جس نے سرکار کے چہرے پہ نظر چند سیکنڈ کی ڈالی تھی اس کو ایک طرف رکھ لو، اس کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادتوں والے رہ گئے تو جو زیارت والا ہے اس کا مقام بڑھ گیا۔ یہ ہے صحابی رسول۔ تو وہ صحابیوں کے تو سردار تھے ساروں کے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ بڑی مبارکباد بھی ہے پیر صاحب کو اور محکمہ اوقاف کو، ڈی جی صاحب کو بھی اس حوالے سے جو اہتمام کیا ہے۔ اپنے اسلاف کا پتہ ہونا چاہیے، جب تک مدینہ کے کتے کی محبت اور اگر بید بھی اس کی بھی ہو گئی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا ایمان کا۔ یہ تو صحابہ ہیں نا، یہ تو سرکار کے صحابہ ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کتا نسبت والا جو ہے نا، اللہ نے بھی اس کو پیار کیا ہے، اور قرآن میں کہا ہے کہ یہ نسبت والا ہے، وَقَلْبُهُمْ جہاں بھی کہا ہے نسبت سے کہا ہے۔ تو یہ ہے کہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ ان کے صحابہ کرام اہل بیت ہار مدینے کی کوئی اگر دیکھے بھی بات نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، مدینہ مدینہ ہے، اور مدینے کی ریس نہیں ہے تو پھر جس کے صدقے مدینہ ہے اس کی ریس کیسے ہو سکتی ہے؟
لمر قبلہ ولا بعد مثلہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو رفاقت صدیق اکبر ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.